امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن خبیب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کہ وہ رات بہت اندھیری تھی اور اس رات بہت تیز بارش برس رہی تھی. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائیں. کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. ہم نے آپ کو پا لیا. حضرت عبداللہ ابن خبیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے پا لیا، آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے مجھے فرمایا قل، عبداللہ ابن خبیب کہو. حضرت عبداللہ ابن خبیب بیان کرتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا. فلم اقل شیئا، میں نے کچھ بھی نہ کہا، خاموش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا قل، عبداللہ ابن خبیب کہو. عبداللہ ابن خبیب فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی نہ کہا، خاموش رہا. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خبیب کہو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ہی ایک اکیلا عبادت کے لائق. فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خبیب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں تین بار صبح اور شام پڑھ لیا کرو. قل هو اللہ 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار. یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھا کرو. کل کتنی بار ہو گئی بولیے؟ 9 بار. صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو. کیا ہوگا؟ تکفیک من کل شیء. یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھنا اللہ کے فضل سے تجھے ہر مصیبت ہر چیز سے بچا کے رکھیں گی. اور یہ حدیث صحیح ہے. کوئی بزرگوں کی باتیں، کوئی ٹوٹکے اور اس طرح کی بات نہیں. تکفیک من کل شیء، ان 3 صورتوں کو دن رات میں 3 مرتبہ پڑھو. ہر دم اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور کوئی چیز اس کی رحمت اور فضل سے تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں اور بھی اذکار ثابت ہیں کہ جن کا پڑھنا دن رات میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے نظر بد اور اس ہی جیسی دوسری مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو امام ترمذی اور امام ابو داؤد حضرت عثمان ابن عفان سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی اول یومہ او فی اول لیلتہ بسم اللہ لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم او في تلك الليلة. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو 10 بلکہ سینکڑوں حراس اور گارڈز انہیں مقرر کر کے سوتے ہیں کہ رات کوئی ہم تک پہنچ نہ سکے. اور ایک وہ ہیں جو ان الفاظ کو ادا کر کے سو جائیں. زیادہ اطمینان سے یہ سوئیں گے یا وہ سوئیں گے جنہوں نے 10 آدمی اجرت پہ پیسے دے کے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں. جو رب کی طرف سے حفاظت کرنے والا آئے گا اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور چاہے اپنی حفاظت کے لیے پوری دنیا کو گرد اکٹھا کر لو،
جب اس کا حکم آ جائے گا پھر بچا کوئی نہیں سہے گا۔ عراق کا صدر کتنے محافظوں کے حصار میں تھا، کتنی حفاظت کرنے والے اس کے گرد گرد تھے، اور کتنے ہی اسلحہ جات، کتنے ہی ٹینک، کتنی ہی توپیں، اور کیسے کیسے مہلک اور تباہ کن ہتھیار اس کے گرد تھے۔ لیکن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، لیکن جب اس کا حکم آ گیا ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی اور وہی ہوا جو اس نے چاہا تھا۔ آؤ ان چیزوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ، رب کی حفاظت میں ایسا ہوگے کہ پھر اس کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد حضرت عثمان ابن عفان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے ابتدائی حصے میں یا دن کے ابتدائی حصے میں یہ دعا پڑھ لے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، سب بولیے میرے ساتھ، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا زور کے ساتھ پڑھیے تاکہ یاد ہو جائے، اور دن رات اسے باقاعدگی سے پڑھتے رہا کیجیے۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ جس کے نام لینے کے بعد زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اپنے دن کی ابتدا، اپنی رات کی ابتدا مولا تیرے نام کے ساتھ کرتا ہوں کہ جس کا نام لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور پہنچائے کس طرح؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور نقصان کس طرح پہنچائے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ، اور زمین و آسمان خود بھی ہر دم اس کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اس ایک اکیلے کی ملکیت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے نادانو، تم نہیں جانتے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر دم اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو یہ دعا صبح و شام جو پڑھ لے تین مرتبہ، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے ابتدائی حصے میں پڑھے، رات تک اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، اور اگر رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لے تو صبح نکلنے تک کوئی چیز اللہ رب العالمین کے فضل سے اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں اور قرآن کریم کی اور بھی کچھ آیات ان کا پڑھنا ثابت ہے۔ ان کو پڑھنے والا جب اللہ رب العالمین پر توکل اعتماد کرتے ہوئے صبح و شام انہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے نظر بد اور اس جیسی ہی دوسری مصیبتوں سے مولا کریم اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ آیات پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے ان کا ورد، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں تکلیف پہنچ جاتی، نظر لگ جاتی، یا ایسی ہی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ائمہ کرام نے اس کا بہت بہترین جواب دیا۔ ان آیات، ان احادیث اور ان دعاؤں کا پڑھنا اسے زیادہ فائدہ پہنچائے گا جس کے دل میں اپنے رب کا تقوی زیادہ ہوگا۔
جو دن رات رب کی نافرمانیوں میں گزارے، جو دن رات گناہوں میں گزارے، جو دن کے اجالوں میں رات کی سیاہیوں میں اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتا رہے اور پھر کہے مجھے یہ دعائیں فائدہ نہیں پہنچاتی، وہ بہت بڑا بے وقوف ہے۔ یہ دعائیں خود فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ اس کے حکم سے پہنچاتی ہے، اور اگر ان دعاؤں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے اس رب کے زیادہ سے زیادہ تابعدار بن جاؤ تاکہ اس کی حفاظت میں آ جاؤ اور پھر کوئی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب یہ دعائیں ان کی مثال یہی ہے جس طرح لڑنے والے کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے۔ اسلحہ جتنا مرضی بہترین ہو، شارٹ گن، کلاشنکوف یا مارٹر یا اس جیسی چیز جتنی مرضی بہترین ہو، بہترین کمپنی کی بنی ہو، اگر اس کے چلانے والا اسے استعمال صحیح نہیں کر سکتا وہ اس اسلحہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح یہ دعائیں شیطانی آفات کے سلسلہ میں مومن کے لیے اسلحہ ہیں، اور اس اسلحہ سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو۔ اگر دعائیں تو پڑھتا ہے لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا، یہ دعائیں اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں ایسے پڑھنے والے کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو نیک ہے، متقی ہے، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اے لوگو، جو تقوی اختیار کرے، جو نیکی کرے، وہ یقین رکھے کہ عرش والا رب اور وہ اکیلا ہی کافی ہے، نیکی، تقوی اور ایسا کرنے والوں کے ہر دم ساتھ رہتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام وہ تقوی کی، نیکی کے بہت اونچے مرتبہ پہ فائز تھے۔ اب احادیث میں پڑھتے ہیں کہ 2 مرتبہ، چند مرتبہ وہ لوگ ان دعاؤں کو پڑھتے، اللہ رب العالمین انہیں شفاعت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ سبب کیا تھا؟ کہ ان کے دل رب کے تقوی سے آشنا اور اس کے سوا کائنات کی ہر چیز سے بے خوف اور نہ ڈر تھے۔ یہ التجا، یہ دعا، یہ درخواست، یہ الحاح و زاری ان کی زبانوں سے نکلتی، آسمان والا اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا کرتا تھا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو وہ کھول دے پھر انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جن دروازوں کو وہ بند ہونے کا حکم دے دے آج تک ان دروازوں کو کوئی کھول کر دکھا نہیں سکا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن، اس کی آیات، اس کی برکات، اس کے انعامات، اس کی نوازشات، اس کی رحمتیں کن کے لیے؟ ہر کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیب میں 1 نہیں 10 قرآن رکھ کے پھرو، گھر میں 1 نہیں 20 قرآن جزدانوں میں رپیٹ کے رکھ دو، سر پہ اٹھا کے پھرو، گاڑیوں میں سجا کے پھرو، لیکن اگر ان پر عمل نہیں، ان کا صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں تو یہ قرآن رکھنے والا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن کریم میں سے جو اتارتے ہیں یہ رحمت ہے، اور بولیے اور کیا ہے؟ شفا ہے۔ رحمت ہے اور کیا ہے؟ بولیے شفا ہے۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، ان کے لیے جو مومن ہے، جو اپنے عمل کے لحاظ سے مومن ہے، جو اپنے
نیکیوں کے لحاظ سے مومن ہے، جو اعمال صالحات کے لحاظ سے مومن ہے، جو دن رات اپنی روزمرہ کے طریقوں میں صحیح معنوں میں مومن ہے، قرآن ان کے لیے رحمت اور ان کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور دوسروں کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور یہ قرآن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اور معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آج ہم میں سے بہتوں کا عالم یہ ہے کہ اعمال کے لحاظ سے، اتباع سنت کے لحاظ سے، اپنے وتیروں کے لحاظ سے ہم قرآن و سنت کے خلاف ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کا ورد کرتے ہیں، لیکن ہر قسم کی رحمتوں سے اور ہر قسم کی شفاؤں سے محروم رہتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے، اور اس کی مثال یہی ہے، ایک شخص بیمار ہو، دوائی استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر جو پرہیز بتاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، دوائی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور سب اسے بے وقوف کہتے ہیں کہ دوائی تبھی فائدہ پہنچائے گی کہ ڈاکٹر نے جو پرہیزیں، جو پریکاشنز بتلائی ہیں ان پہ عمل کرو، تب یہ دوائی فائدہ دے گی۔ اسی طرح قرآن و سنت ان کا پڑھنا اسی وقت شفا کا، رحمت کا سبب بنے گا جب پڑھنے والا صحیح معنوں میں ان پر عمل کرتا ہو، صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہوگا۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ سینوں میں ہر ایک کے بہت سے روگ، بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، کوئی اپنی پریشانیوں کو زبان پہ لے آتا ہے اور کوئی انہیں سینے میں چھپائے خود قبر کے اندر جا سوتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن انہی بیماریوں کا علاج ہے، انہی روگوں کا علاج اور تریاق ہے جن بیماریوں نے تمہارے سینوں کو چھلنی کر دیا ہے۔ کبھی زبانوں پہ لے آتے ہو، کبھی آنسو چھلک جاتے ہیں، کبھی تڑپ جاتے ہو، آؤ اس قرآن کی طرف آؤ، اس پہ عمل کرو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، دیکھو یہ قرآن تمہاری ظاہری اور تمام باطنی بیماریوں کا علاج اور ان کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ قرآن یہ معجزہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اللہ رب العالمین اسے بھی معجزہ بنا دیتے ہیں۔ ایک چیز نہیں، اس پہ عمل کرو، اس کو دل سے لگاؤ، اسے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں داخل کرو، کیا ہوگا؟ شفا، رحمہ اور ہدایت۔ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، جسمانی روحانی بیماریاں ان سے درست ہو جاؤ گے۔ رحمت، تمام بکھڑے ہوئے، تمام پریشان جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ سدھر جائیں گے اور تم راہ ہدایت پر صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے۔ لیکن شرط ان کے لیے یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں مومن بن جاؤ۔ اسی طرح یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ تو ہیں نظر کے لگنے سے پہلے، نظر بد کے لگنے سے پہلے بچاؤ کے لیے ان کو پڑھنے کا، ان کا ورد کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب جسے نظر بد لگ جائے یا ایسی ہی کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو قرآن و سنت نے اس کا کیا حل اور کیا طریقہ بتلایا ہے، آئندہ درس کی ابتدا انشاءاللہ اسی بات سے کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔